والنور إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه المؤمنين أجمعين. قال سبحانه وتعالى رافعا ذكر حبيبه وممجدا ومكرما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلوات الله وسلم. عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، اس محفل کے معزز شرکت کنندگان، خاص طور پر آج اختر کو ایک نیا تعارف حاصل ہوا کہ مسجد عالیہ کے مجلس انتظامی کے محترمہ علی جناب الحاج محمد عظمت اللہ صاحب مینیجر SBI اور ہمارے درمیان محبتوں اور چاہتوں سے شریک ہونے والے ہمارے بزرگ قائد اور ہمارے دکن کی تہذیب کے نمائندہ شخصیت علی جناب نانک سنگھ لشکر صاحب اور تمام بزرگان، یہ آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی اور خوشی کی بات ہے کہ آج آپ اور ہم ایک اہم ترین موضوع جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ، یا یوں کہیے کہ اس روئے زمین پر انسانیت کے وجود بخشے جانے کے بعد سے جس چیز کا ربط مسلسل ہے، اس موضوع پر پوری تفصیل کے ساتھ نہ صحیح لیکن جتنا وقت میسر ہو اس وقت میں جتنا احاطہ ممکن ہو سکے اس حد تک یہ غیر معمولی موضوع قربانی تاریخ کی روشنی میں، یا جیسا کہ آپ انگریزی زبان میں کہنا چاہیں اوور دا ایئرس یا اوور دا ایراز سینچریز، اس طرح سے بھی ہم نام دینا چاہیں اس سے متعلق تاریخ کی روشنی میں خود کو اس سلسلے میں آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ موضوع ترکاری کیا ہوا ہے جب ان مجالس کے منتظم جناب عبدالمجید صاحب سے دریافت کیے تو کیونکہ ماہ قربان بہت ہی قریب ہے اور قربانی کی مناسبت سے عام موضوعات کو آپ حضرات سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں اور ان کے بارے میں پڑھتے ہی رہتے ہیں. اور آج الحمدللہ آج ملٹی میڈیا کا اتنا چال چلن ہے کہ ہر لمحہ آدمی کو کسی نہ کسی موضوع سے متعلق بلکہ ہر موضوع سے متعلق اس کو معلومات فراہم ہو بھی جاتی ہے، بلکہ آسانی سے بآسانی ہو بھی جا رہی ہے. میں جو بات آپ کے سامنے
گفتگو کے دوران اور گفتگو کے بعد سب سے پہلے گفتگو کا آغاز، کیونکہ بعض نوجوان حضرات بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ورنہ ان مجالس میں عموماً بزرگوں کی ہی شرکت ہوتی رہتی ہے، اور آج کے اس ملٹی میڈیا کے دور میں دو چار حضرات کا بھی کسی موضوع سے متعلق سنانے کے لیے جمع ہونا بھی میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا کارنامے سے کم نہیں ہے، باوجود اس کے کہ مسجد عالیہ روز بروز بلکہ ہر روز کسی نہ کسی موضوع پر مجالس منعقد کرتے آتی ہے، اس کے باوجود ہر روز لوگوں کا جمع ہونا، سامنے کا موجود ہونا، یہ بڑی ہمت افزا بات ہے، اور سبھی کے لیے، چاہے منتظمین ہو یا جو ہے نا بولنے والے کے لیے ہو، سبھی کے لیے ہمت افزا ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ذہن میں بات آئی کہ میں اپنے سننے والوں کو اس بات سے واقف کروانے کی کوشش کروں کہ اس روئے زمین پر انسان کا وجود کیسے ہوا، تو اس سلسلے میں بولنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہر صورت کسی نہ کسی انداز میں آپ حضرات جانتے ہی ہیں، لیکن کتنا عرصہ ہوا اس کے بارے میں آپ کو سناتا چلوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اصل موضوع کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ قربان کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور کب سے اور کیسے اس کا آغاز ہوا اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس کے پیچھے مقاصد حقیقیہ کیا ہے، کیونکہ انسان کا یہ بنیادی فرض ہے بحیثیت انسان ہونے کے کہ اگر وہ جو بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی سرگرمی مچاتا ہے، کوئی بھی سرگرمی اپنے لیے میسر لیتا ہے، اگر انسان کو اس سرگرمی کا مقصد معلوم نہ ہو اور اس سرگرمی سے واقفیت حاصل نہ ہو تو پھر ایسی سرگرمی بے معنی کہلائے، اور ایسی سرگرمی میرے اپنے نقطۂ نظر سے انسان نہیں مچا سکتا، کہ ایسی سرگرمی جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو اور انسان وہ سرگرمی میں مصروف ہے یا سرگرمی مچا رہا ہے، پھر بھی اس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ایسی سرگرمی نہیں ہو سکتی، اور ممکن ہی نہیں کہ انسان ایسی کوئی سرگرمی میں حصہ لے یا سرگرمی کا گڑا۔ تو ہر انسان کو بحیثیت انسان ہونے کی، مذہب کے ناطے نہیں، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ جو ہے اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے، ایسا کوئی نہیں، یہ پوری انسانیت کا مذہب ہے، اس کا کسی انسان سے، سب ہر انسان سے جو روئے زمین پر بستا ہے اس کا اس سے تعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں سب سے پہلے انسان کے اس دنیا میں یا روئے زمین پر برپا کیے جانے کے بارے میں دو ٹوک انداز میں، واضح انداز میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس دنیا میں صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعبدون پہ ہم نون پر رک جاتے ہیں، لیکن نون کے بعد وہاں پر ایک یہاں محفوظ ایک محذوف مانی جاتی ہے، یعنی اللہ رب العزت صرف اس لیے پیدا فرماتا ہے کہ صرف وہ میری عبادت کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جنہیں پوری امت امام المفسرین کے نام سے جانتی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ
یعبدون کا مطلب یعرفون سے، آپ تفسیر فرماتے ہیں یعبدون سے، یعبدون کی یعرفون سے، یعنی اللہ رب العزت جیسا کہ لفظی ترجمہ عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، معنوی طور پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی پہچان کے لیے جنات اور انسانوں کو پیدا، یہ مقصد حقیقی اور مقصد اولی و آخری میرے اور آپ کے اور پورے انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا۔ یعبدون سے اونچے ہٹ کر اگر ہم یعرفون کی بات لیں کہ پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے، پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے، جب بندے مومن کو اپنے خالق کی، اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی بھی لمحے، ایک لمحے کے لیے بھی ایسا کوئی کام یا کوئی سرگرمی مچانے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کے خلاف یا ایسی بات جو اس کو ناراض کرتی ہے اس کو وہ انجام دے یا اس کے کرنے کے بارے میں سوچے۔ تو اسی وجہ سے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، عارفین باللہ ہیں، جو جن کو اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، چاروں پہر 24 گھنٹے اپنی زندگی بھر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضامندی کے سرگرمیوں میں وقف کر دیتے ہیں۔ ان سے کوئی ایسی سرگرمی یا کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا جس کو کہہ کر، جس کو دیکھ کر یا سن کر یہ کہا جا سکے کہ ان صاحب سے ایسا کام یا ایسی بات سرزد ہوئی جو اللہ کو ناپسند ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والی۔ تو معرفت الہی کا انسان کی زندگی میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے احکامات سے اتنے دور ہیں اور صبح و شام ہر قسم کی یاد دہانی اور ان کی توجہ و دہانی کے باوجود اگر وہ اللہ رب العزت کے احکامات سے دور ہیں اور منہیات کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لیے ہیں، جن باتوں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے اس کے صبح و شام مرتکب ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اور واحد وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلانے والے اللہ کی معرفت سے دو بدو نہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ رب العزت کی معرفت سے دو بدو ہو جاتے تو یاد رکھیے اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کوئی ایگزاجریشن نہیں ہے کہ میری اور آپ کی زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تابعین کرام رحمہم اللہ سے مختلف نہیں ہوتی، یعنی ہماری زندگیوں میں اور صحابہ کرام اور تابعین کی زندگیوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اگر ہماری زندگیاں صحابہ کرام اور تابعین اولیاء اللہ کی زندگیوں سے اس حد تک دور ہیں کہ آج عام مسلمان بلکہ علماء کرام اور صحابہ کرام اور تابعین کی زندگیوں میں کوئی تال میل نظر نہیں آتا، کوئی قربت نظر نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو رب تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں۔ بہرحال یہ تو تمہیدی کلمات ہیں اور ہمارے مقصد زندگی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، اس طرح سے آپ کے سامنے دو لفظوں میں یہ عرض کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک بات برسبیل تذکرہ میں جیسا کہ عرض کروں، جیسا کہ ہمارے یہاں جناب نانک سنگھ لشکر صاحب ہیں،
گرو نانک جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موحد ہیں، لیکن کہاں پر کیا ابھی تھوڑی سی چیز ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بھئی جس کے ذریعے سے توحید ہم کو ملی ہے ان کے بارے میں بھی ہم کو جاننا ہے۔ توحید کس سے ملی ہم کو ملی توحید آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو توحید کا ایک دوسرا جز جنہوں نے توحید کو لایا، توحید کی پہچان کرائی، اللہ رب العزت کی معرفت دلائی، اگر ان کے سچائی اور ان کے امانت داری کے بارے میں ہم کو یقین نہ ہو اور ان پر ایمان نہ ہو تو پھر ہماری توحید کسی کام کی نہیں۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے۔ تو اسی لیے کلمے کے دو جز ہیں، کلمے کے جو ہے مسلمان یا اسلام میں دو پارٹس ہیں، ایک ہے الوہیت کی گواہی دینا اللہ رب العزت کے ایک اور اس کے فردیت، احدیت اور صمدیت، بے نیازی، اکتائی کی گواہی دینا، پھر ساتھ ساتھ میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی بھی گواہی دینا اور آپ کے سچے ہونے پر یقین۔ یہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اہم بات، یہ سب سے بڑی اس وقت مسلمانوں کی ہماری کمزوری یہ ہے کہ اسلام کو مسلمان صرف اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی وہ رہتے بستے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے مسلمان یہاں کے باشندوں کے سخت قرضدار ہیں، اس حد تک قرضدار ہیں کہ وہ کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ سر اٹھا کر دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج کے ماحول میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی لٹریچر یا کوئی اپنی بات پہنچانے کے لیے اس طرح جلسے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان تو بزرگوں کا شہر ہے، ہندوستان تو روحانیت کا شہر ہے۔ اسلام آنے سے قبل بھی یہاں پر روشی رہے، یہاں پر روحانیت بڑی اعلیٰ پیمانے پر قائم تھی۔ یہاں پر صرف تھوڑے سے انسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ روحانیت کا کیا مطلب ہے۔ اسی وجہ سے جب حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ تشریف لائے تو جب انہوں نے مسلمان کی ایک زندگی کی حیثیت سے زندگی گزاری تو وہ آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اسلام کیا چیز ہے۔ سبھی لوگ اگر اسلام ایسا ہی ہے اور اسلام اسی کو کہتے ہیں تو ہم مسلمان ہونے کے لیے یہ بات سمجھیں۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا مزاج ہے؟ کیا کوئی انسان اپنے آپسی جو برادری یا مسلمانوں کی جو سوسائٹی کہا جاتا ہے، اگر ان مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہی اگر کوئی مسلمان کو دیکھ لے تو کیا کہ وہ اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے گا کہ اسلام کی تعلیمات سے وہ جو ہے نا اپنے پوری طور پر لیس ہے، یا اس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ واقعی یہ اسلام کا سچا نمائندہ ہے؟ کسی کو ہم پیش کر سکتے ہیں؟ پورے آپ دکن کو، پورے ہندوستان کا جائزہ لے لیجیے، کیا آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس انداز کی زندگی گزارے، آج پورے ہندوستان میں ایسے مسلمانوں کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ